بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 71واں بڑا گناہ اور حرام کام 3 دن سے زیادہ تعلقات قطع کرنا۔ شیطان کا ایک زبردست منصوبہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات خراب کرنا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سے لوگ بغیر کسی شرعی سبب کے اپنے مسلمان بھائیوں سے تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ ان کے اختلاف کی بنیاد یا تو مادی مال و دولت یا کوئی نامعقول بیہودہ رویہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک لمبے عرصے تک اپنے تعلقات بگاڑ لیتے ہیں، اور بعض تو قسم کھا لیتے ہیں کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، یا نظر مان لیتے ہیں کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اور اگر اتفاقاً راستے میں اس پر نظر پڑ جائے تو منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، یا اگر کسی محفل میں اس سے ملاقات ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر باقی سب سے مصافحہ کرتے ہیں، پر اس سے نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ قطع تعلقی اسلامی معاشرے کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے قطع تعلقی کرنے والوں کو اسلام نے 2 ٹوک اور سخت سزا سنائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ سنن ابی داؤد جلد 5 صفحہ نمبر 215، صحیح الجامع الصغیر الالبانی حدیث نمبر 7635۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک تعلقات ختم کرے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ تک اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کیے مر گیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ابو خراش اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہجر اخاہ سنة فہو کسفک دمہ۔ الادب المفرد للامام بخاری حدیث نمبر 406، اور صحیح الجامع الصغیر الالبانی حدیث نمبر 6557۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، اس سے اپنے تعلقات منقطع رکھے، تو یہ اس کا خون بہانے یعنی اس کے قتل کے برابر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان قطع تعلقی کے دیگر نقصانات سے صرف نظر اگر صرف اسی ایک نقصان پر ہی غور کر لیا جائے تو کافی ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا شخص مغفرت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1988۔ ہر ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مؤمن بندے کو بخش دیا جاتا ہے، سوائے اس بندے کے جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق عداوت، دشمنی، بغض، کینہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، ان 2 لڑے ہوئے مسلمانوں کو چھوڑ دو یا انہیں لیٹ کر دو جب تک یہ ناراضگی ختم نہیں کر لیتے، یعنی جب تک دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کی مغفرت معلق رہتی ہے۔ لڑے ہوئے بھائیوں میں سے جو سچی توبہ کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ اپنے ناراض مسلمان بھائی سے مل کر اسے سلام کرے۔ اگر وہ ناراض بھائی سلام کا جواب نہ دے اور صلح پر راضی نہ ہو تو اس کا انجام بد وہ خود بھگتے گا، لیکن یہ سلام کرنے والا بہرحال گناہ سے بری الذمہ ہو گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 492۔ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلقی کرے، اور ناراضگی اس حد تک بڑھا لے کہ جب دونوں ملے تو یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور وہ ادھر کو، اور ان دونوں میں سے بہترین وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔
ہاں البتہ اگر شرعی اسباب کی بنا پر کسی سے تعلقات ختم کیے جائیں تب کوئی گناہ نہیں. مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا یا بے حیائی پر اڑا ہوا ہے، اگر اس سے تعلقات ختم کرنے میں کوئی مصلحت نظر آئے، مثلا یہ امید ہو کہ ہماری قطع تعلقی کا اس پر گہرا اثر پڑے گا اور وہ گناہ سے باز آ جائے گا، یا ہماری قطع تعلقی سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، تو ایسی صورت میں اس سے تعلقات ختم کرنا واجب ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی مصلحت کے پیش نظر کعب بن مالک اور اس کے 2 ساتھیوں کے تعلقات ختم کیے تھے. اور اگر ہماری قطع تعلقی کا اس پر الٹا اثر یوں پڑے کہ وہ گناہ، نافرمانی، سرکشی، انحراف، غرور میں مزید بڑھتا جائے، تب اس سے قطع تعلقی درست نہیں، کیونکہ اس صورت میں کوئی شرعی مصلحت نظر نہیں آتی بلکہ فساد میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ایسے منحرف شخص کے ساتھ حسن سلوک، نصیحت، خیر خواہی کو جاری رکھا جائے تاکہ وہ گناہ میں مزید آگے نہ بڑھے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین، منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور دیگر منافقین سے تعلقات بحال رکھے، کیونکہ ان سے تعلقات بحال رکھنے میں ہی مصلحت تھی. لوگوں میں منتشر یہ چند ایک حرام کام تھے جسے جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے شیخ فاضل دکتور صالح المجد کو توفیق دی اور جس کے ترجمہ کیا شیخ فاضل مدینہ یونیورسٹی عبد الرشید ابن عبد الرحمن نے. فجزاہم اللہ عن المسلمین احسن الجزاء. اللہ تمام مسلمانوں کی جانب سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں اپنا خوف اور خشیت لکھ دے جو ہمارے اور نافرمانیوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اور ہماری قسمت میں اطاعت لکھ دے جس کے ذریعے وہ ہمیں اپنی جنت تک پہنچا دے، اور ہمارے گناہ بخش دے، ہماری زیادتیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں حلال عطا کر کے حرام سے بے نیاز فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سوا باقی سب سے مستغنا کر دے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہ دھو ڈالے. یقیناً وہ اللہ سننے والا، قبول کرنے والا ہے. وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اخوکم فی اللہ سعد ابن علی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.